یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسلمان نیکی کے اندر سبقت کرنے کے اندر کمزور نہیں ہے اگر احسن طریقے سے اسے نیکی کا پیغام پہنچایا جائے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو ناخن تراشنا اور اس کے علاوہ جو دیگر معمولات ہوتے ہیں، ناخن تراشنا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، مونچھیں پست کروانا، زیر بغل بال مونڈنا، اکھیڑنا یا کاٹنا، اس سے پریز کیا جاتا ہے۔ اس کا اسلام کے آئینے کے اندر کیا ثواب ہے اور فقہاء نے اس کے حکم پہ کیا کہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اس کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1977 کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے آئینہ کے اندر بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کے 10 دن آ جائیں اور کوئی اپنے پاس قربانی کے جانور رکھتا ہو اور پھر اس کا ارادہ سمیم ہو کہ وہ اس جانور کو 10 ذی الحجہ والے دن اللہ کے راستے کے اندر قربان کرے گا تو وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو اسے گناہ نہیں مل سکتا۔ لیکن ہاں، ایک شخص کے پاس جانور نہیں ہے، جس کو امام نسائی نے بیان کیا ہے سنن کے اندر حدیث نمبر 4365۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، ایک ہی جانور ہے جس کا میں دودھ نکالتا ہوں، خود پیتا ہوں، اپنے والدین کو پلاتا ہوں، اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ اس کو رکھنا، اس کو پالنا، اس کی نگہداشت کرنا، ضروریات زندگی کے لیے، زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اور زندگی کے دنوں کو تپش عطا کرنے کے لیے ضروری ہے، تو میں کیا قربان کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس نے آگے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو قربان کر دوں؟ تو میرے حضور نے فرمایا، نہیں، تم اپنے بال ناخن مت کاٹو، مونچھیں مت ترشواؤ، زیر ناف بال مت کاٹو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی۔ دیکھیے اسلام کتنا وسیع ہے، میرے حضور کا فیضان، فضل، فیض کتنا وسیع ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک ہی جانور ہے، وہ دودھ دیتا ہے اور دودھ کی وجہ سے ضروریات زندگی اور گھر کا پہیہ چلتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بھی قربانی کا جانور ہوتا تو میں ذبح کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرتا۔ لیکن وہ اپنے دودھ والے جانور کو بھی قربان کرنے پہ رضامند ہے، لیکن میرے حضور نے فرمایا تم ایسا مت کرو، اللہ تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم عید قربان کا فیضان، فضیلت اور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے ناخن مت کاٹو، مونچھیں پست مت کرواؤ، زیر ناف بال مت کاٹو، سر کے بال مت کاٹو۔ اسی عمل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا فیضان اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مستحب عمل پہ بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا